پھر حسنین صاحب مجھے بتائیے گا میری آواز پراپر ہے، میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے یہاں پہ؟ سر آواز پراپر ہے، کنٹینیو کریں، بٹ اسکرین نہیں شیئر ہو رہی ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، میں نے اسکرین شیئر کر دی یہاں پہ۔ تو چلے سب لوگ اپنا دھیان سے آج کی ٹریننگ سنیے گا۔ اور سب سے پہلے آج میں آپ کے لیے بہت محنت کی ہے، میں نے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے اتنا مٹیریل اکٹھا کیا ہے کہ اس مٹیریل کے اوپر آپ نے ایک دن صرف عمل کرنا ہے۔ ایک دن میں نہ آپ کی 10,000 سے 12,000 روپے ایک دن کی ارننگ ہو تو بھئی میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے مجھے بلیم کرنا ہے کہ سر اب آپ نے یہ ٹریننگز بتائی تھی اس کے اوپر عمل کیا ہے تب بھی ہمیں ارننگ نہیں آ رہی، وہاں پہ میں آپ کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر آج کی ٹریننگ کے اوپر آپ لوگوں نے عمل کر لیا، اس ٹریننگ کو آپ نے سمجھا اور سیکھا، جلدی سے اپنے پاس ڈائری پینسل یا اپنے پاس کوئی کاپی رکھ لے، پیج رکھ لے، کچھ بھی رکھ لے، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نے لکھنے ہیں آج کے ٹپس۔ اور آج کے ٹپس میں آپ کو اسکرین شیئرنگ کے اوپر ہی بتاؤں گا، آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹریننگ ہے جو ہماری آج کی ٹریننگ ٹوٹل ہماری نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر ہوگی۔ اب دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے مختلف نام ہیں، جس طرح سے پاکستان میں اس کو بولا جاتا ہے بندے جوائن کروانے والا کام، انڈیا میں اس کو بولا جاتا ہے کہ ریفرل سسٹم، اس کے بعد مختلف جگہوں پہ اس کو چین سسٹم بولا جاتا ہے، اور جو امریکنز ہیں یا فارنرز ہیں جو یورپ ممالک کے لوگ ہیں وہ اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بولتے ہیں۔ آج میں آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے کیا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تفصیلات کیا ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ٹپس کیا ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ کیسے کام کرنا ہے، آج آپ کی ٹوٹل نالج میں پرووائڈ کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے۔ آج میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل کیا کہتا ہے ہمیں، یا ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جس طرح سے بل گیٹس ہو گئے، ایلن مسک ہو گئے، اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے دنیا کے امیر ترین انسان بن چکے ہیں، وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو کیا بولتے ہیں۔ تو آج میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک بزنس ماڈل ہے جس میں مصنوعات یا خدمات کو مستقیم فروخت اور ریفرلز کے ذریعے تشہیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ چیز بتا رہا ہے یہ بندہ کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ بیسیکلی کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر ہو، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اصول ہی بزنس کے اوپر ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا آن بزنس ہی ہوگا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے کسی کے نیچے بیٹھ کے کام نہیں کرنا، جس میں مصنوعات یا خدمات کو مستقیم فروخت اور ریفرنس کے ذریعے تشہیر کیا جاتا ہے۔ مصنوعات کس کو بولتے ہیں؟ مصنوعات چیزوں کو بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے، اس میں مصنوعات کیا ہوں گی؟ اس کی پروڈکٹس ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ بول رہا ہے کہ مصنوعات یا خدمات کو مستقیم فروخت اور ریفرنس کے ذریعے تشہیر دیا جاتا ہے۔ مطلب زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کو سیلنگ کی جاتی ہے ریفرنس کے ذریعے۔ جتنے زیادہ لوگ جڑتے جاتے ہیں اتنی زیادہ وہ چیز سیل ہوتی جاتی ہے، اتنی زیادہ اس چیز کی سیلنگ بڑھتی ہے، پروموشن بڑھتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ بڑھتی ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بیسیکلی اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکچولی ہے کیا۔ یہ گورے بولتے ہیں، یہ ہم لوگ نہیں بولتے، یہ گورے بولتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے کامیاب ہوئے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں بنایا گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے۔ اب یہ مین کوشچن ہمارے پاس آ جاتا ہے، اکثر آپ سے مولوی حضرات پوچھتے ہیں یا بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ چین سسٹم ہے، اس طرح سے ہے، اس طرح سے ہے۔ آج کی ٹریننگ میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا کہ ہر بات کا جواب کیسے دینا ہے آپ کو، کیونکہ جب آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پتا ہوگا، آپ کو چین سسٹم کا پتا ہوگا کہ یہ ایکچولی ہے کیا، اس کی پوزیٹیوٹی کیا ہے، یہ کس وے کے اوپر ورک کرتی ہے، تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگلے پرسن کو کیسے آپ نے جواب دینا ہے، کس طرح سے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے، اس کو کرنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے وہاں پہ لکھا ہوا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ سب سے پہلے مصنوعات کی تشہیر، مطلب مصنوعات پروڈکٹ کی سیلنگ، پروڈکٹ کی پروموشن۔ وہ بول رہا ہے کہ اس کے ذریعے آپ مصنوعات کی تشہیر کرتے ہیں اور اس سے فروخت بڑھتی ہے۔ مطلب آپ پروڈکٹ، آپ کے جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پروموٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے، جس سے آپ کی سیلنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا اس کا کیا آتا ہے جی، مستقل آمدنی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے، اس کا دوسرا سٹیپ ہے جو اس کا دوسرا جواب ہے جو مستقل آمدنی۔ آپ کو مستقل آمدنی کا موقع ملتا ہے جب آپ اپنی ٹیم کو بڑھاتے ہیں، مطلب آپ کو مستقل یہاں پہ آمدنی ملتی ہے۔ جتنی بڑی آپ کی ٹیم بنتی جاتی ہے اتنی بڑی آپ کی انکم ہوتی جاتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔
آپ گورنمنٹ جاب میں جاتے ہیں, پرائیویٹ جاب میں جاتے ہیں, کسی بھی جاب میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا کام سلو رکھیں یا کام کو بہت زیادہ بڑھا دیں, اونر سے بھی زیادہ آپ کام کریں, سیلری آپ کی وہی رہے گی, سیلری نہیں بڑھے گی. تو یہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کام سلو کریں گے انکم بھی سلو, اگر آپ کام تیز کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آمدنی بھی بڑھے گی, آپ کی انکم بھی وہاں پہ بڑھے گی. اب وہ بول رہے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے, اس کی تیسری وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے کی تیسری وجہ کیا ہے جی, آزادی. بھائی سب سے بڑی پوائنٹ کی وہ بات بول رہا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو کرنے کے پیچھے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آزادی. آزادی, آپ کو آزادی ملتی ہے کہ آپ کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی وقت کام کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو یہ کلی آزادی ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ آپ کا اون بزنس ہے, یہاں پہ آپ نے خود اپنا بزنس چلانا ہے, آپ کس طرح سے اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں, کس وقت کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہاں پہ میں آپ کے اوپر حکم چلانے والا بالکل بھی نہیں ہوں کہ بھائی صبح 9 بجے اٹھو اور کام پہ پہنچو, میرے لیے کام کرو, یہاں پہ آ کے پھر تمہیں سیلری دوں گا. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے 12 بجے اٹھیں, آپ اپنی مرضی سے دوپہر 3 بجے اٹھیں, آپ اپنی مرضی سے دوپہر 1 بجے اٹھیں اور اپنی مرضی سے کام سٹارٹ کریں, اپنی مرضی سے بے شک 1 گھنٹہ کریں, 2 گھنٹے کریں, 10 گھنٹے کریں, اپنی مرضی سے کام کریں اور بند کر دیں. اس کے بعد وہ بول رہے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے, اس کی چوتھی وجہ, اس کی چوتھی وجہ ہے سماجی رشتے. بھائی سماجی کس کو بولتے ہیں, یہ جو سوشل ہمارے ریلیشن شپس بنتے ہیں, مطلب یہ سوسائٹی کے ریلیشن شپس. اب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کے سماجی رشتے کیا ہوتے ہیں. آپ کو نئے دوست بنانے کا موقع ملتا ہے اور اس سے سماجی رشتے مضبوط ہوتے ہیں. مطلب نیٹ ورک مارکیٹنگ جب آپ کرتے ہیں نا, میری اس طرح سے بہت سے رشتے بن چکے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری واٹس ایپ میں آج الحمدللہ تقریباً میری 730 سے اوپر کی چیٹیں ان سین پڑی ہوئی ہیں. لیکن ایک ٹائم پہ میں وہ بندہ تھا جو مجھے دوسرا بندہ نہیں تھا یہاں پہ جانتا ہوتا. ٹو بی اونیسٹ, اللہ گواہ اس بات کا کہ میں جس سوسائٹی میں رہتا تھا مجھے دوسرا بندہ نہیں تھا جانتا ہوتا. اور آج یہ دن آ چکا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے آج صبح ہمارے یہاں پہ گراؤنڈ میں ایک ٹورنامنٹ ہوا. ٹو بی اونیسٹ, اللہ گواہ اس بات کا, آج وہاں پہ ٹورنامنٹ ہوا اور اس کی انتظامیہ میں میرا نام لکھا ہوا تھا, وہاں پہ گیسٹ میں میرا نام لکھا ہوا تھا کہ حیدر صاحب آپ نے آنا ہے ہماری ٹورنامنٹ میں, آپ ایز اے گیسٹ آئیں گے. اور خدا کی قسم ٹرافی بھی میرے ہاتھ سے انہوں نے دلوائی. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے ہے. یہ عزت جو بھی بنی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے. میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں آج میرا نام اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ یار یہ واحد بندہ ہے جو بے روزگار لوگوں کو روزگار دیتا ہے. یہاں پہ اس نے لڑکے بڑے کامیاب کروا دیے ہمارے. تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ مطلب آپ کے سماجی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے. ایک ٹائم پہ آپ کو بے عزت کرتے ہوں گے آپ کے گلی محلے والے, لیکن جب آپ ان کے لوگوں کو کامیاب کروائیں گے تو وہی لوگ آپ کے آگے بیٹھیں گے, آپ کو آ کے سلیوٹ کریں گے, آپ کو سلام کریں گے. تو یہ چیزیں مجھے واقعی میں ملی ہے اور اس بات کا اللہ گواہ ہے. پانچویں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کی جاتی ہے, اس کی پانچویں وجہ کہ کیوں ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی ہے. پانچویں وجہ اس کا یہ ہے کہ ترقی کا موقع, آپ کو اپنے بزنس کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے اور آپ اپنی مہارتوں کو ترقی دے سکتے ہیں. مطلب نیٹ ورک مارکیٹنگ, اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے بہت سے کام کیے, لیکن مجھے سیلریز کیا ملتی تھی, 25,000, 30,000, حد 35,000. مہارتوں کو تشکیل نہیں تھا دے پا رہا میری مہارت کے اوپر. مطلب جو ٹیلنٹ میرے اندر تھا میں اس کے برابر کی انکم یہاں پہ جنریٹ نہیں تھا کر پا رہا. تو جب میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو سٹارٹ کیا, میرے اندر کا ٹیلنٹ, یہ دیکھیں میں جس طرح سے آپ کو ڈیل کر رہا ہوں, جو میں کام کر رہا ہوں, یہاں پہ میرا جو وے آف ٹاک ہے یہ میرا ٹیلنٹ تھا. اور میرے ٹیلنٹ کو تشکیل کس نے دیا, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. میں وہی بندہ ہوں جس نے 4 سال میں تقریباً میں زیادہ سے زیادہ 8 لاکھ روپے کمایا ہوگا میں نے گورنمنٹ کی نوکری سے. اور آج میں وہی بندہ ہوں جس نے 1 سال میں 28 لاکھ سے زیادہ کما لیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے. خود سوچ رہے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کے ٹیلنٹ کو تشکیل دیتا ہے, یہ آپ کے ٹیلنٹ کو ابھارتا ہے اور اس کا پورا معاوضہ آپ کو ادا کرتا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے کیا ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کیا فائدے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو اگر ہم جوائن کر لیتے ہیں, سارے کام چھوڑ دیتے ہیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کر لیتے ہیں, اس کے پیچھے کے فائدے کیا ہوں گے. تو وہ بول رہا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے درج ذیل ہیں. سب سے پہلا, آزادی, آپ اپنے وقت اور مقام کو خود متعین کر سکتے ہیں. مطلب یہ بول رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آزادی کے ساتھ یہاں پہ کام کریں گے. وہی جو چیز کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ اٹھیں گے, اپنی مرضی کے ساتھ سوئیں گے, اپنے ٹریننگ سیشنز کو اپنے مرضی کے ساتھ رکھیں گے, اپنے ٹریننگ سیشنز کو مرضی کے ساتھ اینڈ کریں گے. اور اس کے بعد وہ بول رہے ہیں کہ اور اب مقام کو خود متعین کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا مقام,
یہ مقام ہوتا ہے جو آپ کی سکسیس ہوتی ہے. آپ اپنے مقام کا خود متعین کر سکتے ہیں. مطلب آپ آزادی کے ساتھ یہاں پہ کام کر کے جتنا زیادہ کام کریں گے، جتنے زیادہ آپ اس کے اوپر ورک کریں گے، آپ اپنا مقام اتنا زیادہ بلند کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو مقام فار ایگزامپل آپ پولیس میں ہیں، تو پولیس میں آپ کو مقام بڑا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھئی؟ آپ کو میڈلز لینے پڑیں گے، آپ کو پرموشنز کی ضرورت ہوگی کہ کوئی بندہ آئے گا آفیسر پرموٹ کرے گا، تبھی پرموٹ ہوں گے، تبھی مقام بڑھے گا، ادروائز مقام نہیں بڑھے گا. تو یہاں پہ آپ نے مقام اپنا خود بڑھانا ہے. مطلب ذرا سا آپ کام کرتے ہیں، خود بخود آپ کا مقام بڑھتا ہے. دوسرا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کیا فائدے ہیں ان میں؟ دوسرا، مالی آزادی، بھئی پیسوں کی آزادی. یہ کیا ہے جی؟ آپ اپنے مشقت کے مطابق اجرت کما سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ یہ چیز بندہ آپ کو آرام سے سمجھا رہا ہے، یہ گوگل آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے مشقت کے مطابق اجرت کما سکتے ہیں. مطلب آپ جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اتنی زیادہ کمائی کر سکتے ہیں. مطلب اب یہاں پہ ہم نوکری کرتے ہیں، وہی چیز کہ نوکری میں اگر ہمیں یہاں پہ ہم دن رات ایک کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے سے اوپر کا کام کر لیتے ہیں. لیکن بھئی ملنا اگر آپ کو پر منتھ سیلری 20,000 روپے رکھا ہوا ہے، آپ بے شک اونر کا بھی کام کریں تو آپ کو 20,000 روپے ہی ملنے ہیں. آپ بے شک چپڑاسی کا کام کریں تب بھی آپ کو 20,000 روپے ہی ملنے ہیں. تو یہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر آپ اونر والا کام کرتے ہیں تو آپ کو انکم بھی اونر والی آتی ہے. اگر آپ چپڑاسی والا کام کرتے ہیں تو انکم بھی پھر چپڑاسی والی آئے گی. ٹھیک ہے؟ مطلب یہاں پہ آپ کو آپ کی مشقت کے مطابق انکم ملتی ہے. جیسے کہ میں نے محنت کی، مجھے میری محنت کے مطابق ارننگ ملی، آپ کو بھی اپنی محنت کے مطابق ارننگ ملے گی. نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدوں میں تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے روابط. روابط مطلب رابطے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ رابطے کی جمع ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے دوست بنا سکتے ہیں اور ان سے مشترکہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. مطلب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرے کزن کی شادی تھی، سر شان مغل ہے جو ان کے بھائی کی. آپ فوکس کیجئے گا. میں نے کیا کیا، اب یہ جو چیز ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھے. آپ نے دوست بنا سکتے ہیں اور ان سے مشترکہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے کزن کی شادی تھی، ہماری گاڑی خراب ہو گئی اینڈ وقت کے اوپر، ہم نے اوبر کر لی. اب جب ہم اوبر میں بیٹھے، اوبر میں بیٹھ کے جو اوبر کا ڈرائیور تھا ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا تھا، اچھا انسان تھا. اب ہم جب اس کے ساتھ جا رہے تھے تو میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، اور دوستی بھی میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، اس نے خود ہاتھ بڑھایا اس دوستی کا. اس نے دوستی کر لی میرے ساتھ. دوستی کرنے کے بعد اس نے مجھے بولا کہ آپ آن لائن بزنس کرتے ہیں، کیونکہ مجھے بار بار وائسز آ رہی تھی، میں وائسز کا جواب دے رہا تھا. اس نے بولا کہ آن لائن کام کرتے ہیں. میں نے بولا جی میں آن لائن کام کرتا ہوں. اس نے میرا نمبر ایکسچینج کیا، میرا دوست بن گیا، میرے ساتھ ورکنگ پہ آ گیا، اور آ کے ورکنگ کے اوپر اس نے بہترین ورکنگ کی، کیونکہ اوبر والے کو جس طرح سے میں ملا اسی طرح سے ہزاروں لوگ اور ملتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ میں ٹرپ کے اوپر جا رہا تھا. یہ تیسری لائن کا میں آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں. میں ٹرپ کے اوپر جا رہا تھا کشمیر کے رستے میں، ہمیں پولیس والوں نے روک دیا. پولیس والے نے روکا اور انہوں نے ہماری تلاشی لی، ہمارے بیگز کی تلاشی لی. تلاشی لینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کہاں پہ جا رہے ہو؟ میں نے بولا میں ٹرپ کے اوپر جا رہا ہوں. اس نے بولا کہ آپ کی کتنی لاگت آ جاتی ہے؟ میں نے بولا پر ہیڈ یہاں پہ 20 سے 25 ہزار روپے 3 دن کے ٹرپ کے اوپر لگ جاتے ہیں. اس نے بولا کہ 20 سے 25 ہزار روپے 3 دن میں خرچ کر آؤ گے، کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ میں نے بولا میں آن لائن ورک کرتا ہوں. اس نے بولا کہ مجھے بھی بتاؤ آن لائن ورک کیا میں کر سکتا ہوں؟ میں نے بولا بے شک آپ کر سکتے ہیں. اس نے نمبر ایکسچینج کیا، اور اس نے جب مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اس کو آن لائن ورکنگ بتائی. جب وہ میرے ساتھ جوائن ہو گیا، آج وہ پولیس والا میرا دوست ہے. میں کچھ بھی اس سے کروا سکتا ہوں اس پولیس والے سے. سمجھ آئی؟ مطلب میرے یہاں پہ ایک تعلق اس کے ساتھ بن گیا. میں اپنے آن لائن بزنس میں ایک تو وہ میرا دوست بن گیا، ایک تو اس کو میں کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا، اور تیسرا فار ایگزامپل پولیس کے ذریعے مجھے کچھ بھی کروانا پڑے، کچھ بھی میرا کام وغیرہ ہو، میں وہ بھی کروا سکتا ہوں. اسی طرح سے وکیل ہمارے ساتھ جوائن ہے، اسی طرح سے انٹومولوجسٹ جوائن ہے، اور بڑے بڑے ہمارے ساتھ یہاں پہ آفیسرز جوائن ہے. تو پاکستان میں رہ کے تعلق آپ کو بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے بہترین تعلق کیا ہوگا آپ کا؟ اب بتاتے ہیں جی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے فائدے کیا ہیں. اس میں چوتھا جو ہے ترقی کا موقع، بھئی سکسیس کا موقع، سکسیسیبل بننے کا موقع. وہ کیسے؟ آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع دے سکتے ہیں. بھئی مین چیز یہاں پہ یہ آتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمارے لیے کیا کیا. تشریح کے ساتھ بتاؤں گا ہمارے ملک نے ہمارے لیے کیا کیا. ہر بندہ یہ بولتا ہے، لیکن یہ بندہ کوئی بھی نہیں بولتا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. آپ نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے؟ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں سر کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، بری حکومت آ گئی ہے، اچھی حکومت آ گئی ہے، سیاسی باتیں ہم نہیں کریں گے. بری حکومت آئی ہے، اچھی حکومت آئی ہے، تو کسی نے برا کیا، کسی نے اچھا کیا، لیکن اسی کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف کھایا ہے ہم نے،
और कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? आप अपने मुल्क के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो भाई सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि बेरोजगार लोगों को रोजगार दें। क्या बेहतरीन तरीका है ये मुल्क को तरक्की देने का। दूसरा, गरीब लोगों की हेल्प करें। अब ये देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों में ये जो आपको चौथा फायदा बताया गया, ये वही फायदा है कि आप लोगों को कारोबार दे सकते हैं, आप लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। मुल्क के लिए ये कर सकते हैं कि आपके मोहल्ले में बेरोजगार बच्चा है कोई, उसको रोजगार पे लगाएं। जिस तरह से आप कमा सकते हैं इस तरह से वो भी कमा सकते हैं। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इनकम इतनी आती है कि क्या पता आप बैठे हो और बैठे बैठाए आपका रिसाइकल कंप्लीट हो और यहाँ पे आपको $60 आ जाए, $300 आपको आ जाए। मतलब एक दिन का 1 लाख या 1.5 लाख कमा लिया। मतलब आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। 5,000 10,000 रुपए आपके लिए आराम से देने के लिए तैयार हो जाएंगे आप, क्योंकि आपकी इनकम बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये फायदा है कि आप इसमें तरक्की कर सकते हैं और खुद कामयाब होते होते दूसरे को भी कामयाब कर सकते हैं। और बेहतरीन फायदा ये है कि दूसरे को जितना ज्यादा कामयाब करेंगे उतना खुद कामयाब होंगे। यहाँ पे तो हमारी सोसाइटी में तो ये चलता है ना कि दूसरा कामयाब होगा तो हम ना काम होंगे। ये हमारी सोच है, ये सोच है और इससे कोई भी नहीं मुकर सकता। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का असूल ये होता है कि आपका डाउनलाइनर जितना ज्यादा कामयाब आप उतने ज्यादा कामयाब। बेहतरीन ये फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग का। अब जी, नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों में जो 5वां फायदा है वो है तरबियत। आपकी जो तरबियत होती है। ठीक है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। आपको बिजनेस और फ्रॉड के हवाले से तरबियत मिलती है। मतलब इसके पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे की बड़ा फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी सोच आज तक हमारी सोच नौकरी वाली बनाई गई है। जहाँ पे आप बीबीए भी कर लेना तब भी आपकी वो तरबियत नहीं होती जो आप फिजिकली जाके करते हैं। जब आप अपने कोई भी काम में वर्किंग करते हैं, जब आपको तजर्बा होता है वही आपका तजर्बा सही होता है, वही सही आपकी तरबियत होती है। यहाँ पे आप बिजनेस में क्लासेस ले लें, बिजनेस में जो मर्जी कर लें, आपको वो वाला तजर्बा नहीं मिलेगा जो आपको फिजिकली जाके तजर्बा मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आके आपको ये तजर्बा हो जाता है कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। फॉर एग्जांपल आप फिजिकल बिजनेस भी अगर कोई स्टार्ट करते हैं ना, अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, तो मैं जाके अपना कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता है कि लोगों के तो सालों में बिजनेस चलते हैं ना, तो मैं पहले महीने में ये बात लिख के बता सकता हूँ कि मैं पहले महीने में अपना बिजनेस चला सकता हूँ। मुझे ये महारत कहाँ से आई? मुझे ये महारत आई है नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि इसमें मैंने काम किया, ये बंदे जोड़ने वाला काम किया, जिसको लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम बंदे जोड़ने वाला काम। मैंने लोगों को समझाया, गाइड किया, सेल्स की, तो मुझे ये महारत आ गई कि मैं अपना कोई सा भी अभी बिजनेस कर सकता हूँ। तो सर ये फायदे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के। तो इससे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि आप लोग कितना ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, किस वे के ऊपर आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे आपके हैंड रेस चाहिए, तभी मैं आपको अगले चैप्टर के ऊपर लेके चलूंगा। यहाँ पे 54 हमारे पास पर्सन हैं, मुझे करीब यहाँ पे 30 हैंड रेस चाहिए, 30 लोगों के हैंड रेस चाहिए। इसी के ऊपर मैं आपको आगे लेके चलूंगा और आज की ट्रेनिंग आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। आज वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खूब। तो चले जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका। अब मेन चीज ये आ जाती है कि जो हम बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम पाकिस्तान में जो बोला जाता है, जो चेन सिस्टम बोला जाता है, आज आपको पता चल चुका होगा कि एक्चुअली चेन सिस्टम है क्या। लोग जिसको बड़ा बड़ा बोलते हैं, उस चेन सिस्टम में एक्चुअली आपकी आजादी है, उसमें एक्चुअली आपकी सोच से ज्यादा अर्निंग है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका ताल्लुक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी आसानियां है, ये जो चेन सिस्टम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका क्या तरीका है जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग करें और बेहतरीन होगी हमारी, मतलब हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा इनकम हम कर सकते हैं। तो उसने बोला है कि चंद नेटवर्क मार्केटिंग के टिप्स कि आप किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करें और वो बेहतरीन आपके लिए होंगे। सबसे पहला टिप उसने दिया है यहाँ पे, अपने मसनूआत या खिदमात के बारे में मुकम्मल तौर पर मुतलिया हो। मतलब वो बोल रहा है कि अपनी खिदमात, मतलब आपने जो काम करना है, ठीक है, उसके बाद आपकी जो मसनूआत है, मसनूआत बोलते हैं आपकी जो ये आपकी जो प्रोडक्ट होती है, इसके बारे में आपको तफसील से पता होना चाहिए। आपको फोर्सेस के बारे में तफसील से पता होना चाहिए, आपको BUSD डॉलर्स के बारे में तफसील से पता होना चाहिए। उसके बाद वो बोल रहा है और दूसरों को भी इस बारे में तफसीली मालूमात फराहम करें। मतलब आपके पास जो भी क्लाइंट आता है, सबसे पहले खुद तफसील ले, मुझसे पूछे, मुझे कॉल करें, सर हैदर मुझे बताएं फोर्सेज है क्या, ये क्यों बनाया गया था, इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या था, ये जब बना लिया तो इसको बनाने का क्या फायदा हो रहा है, ये मुझसे पूछें, आके मुझे कॉल करें। दूसरा, सर हैदर मुझे ये बताएं कि ये BUSD डॉलर्स का आप बोलते हैं कि हमने यहाँ पे BUSD डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करनी होती है, ये BUSD डॉलर है क्या,
क्यों बनाया गया ये BUSD, इसको बनाने के पीछे की रीजन, इसको बनाने का फायदा क्या हो रहा है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। भाई ये मुझसे आगे पूछे, मैं आपको कॉल के ऊपर बताता हूँ। वो यही चीज बता रहा है कि सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने सेलिंग करनी है उसकी मालूमात आपको होनी चाहिए। कोई भी पर्सन आपसे पूछ सकता है कि BUSD है क्या, क्या बताएंगे उसको क्या है BUSD। भाई ये चीजें सीखें। उसके बाद वो बोल रहा है कि दूसरों को भी यही मालूमात फराहम करें। मतलब जब आपको अच्छी मालूमात हो जाए अपने प्रोडक्ट के बारे में तो आप दूसरे लोगों को भी ये बेहतरीन मालूमात फराहम कर सके। उसके बाद वो बोल रहा है कि अपनी टीम को तरक्की देने के लिए मशूक करें और इनको महारतें सिखाएं। मतलब वो बोल रहा है कि जब आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बन जाए, ठीक है, आपकी टीम बन जाए तो सबसे पहले मशूक करना मतलब उनको इंटरेस्ट दिलवाना होता है। ठीक है, मशूक मतलब इंटरेस्ट। आप अपनी टीम्स को सबसे पहले इंटरेस्ट दिलवाएं अपने प्लेटफॉर्म में। जब आपकी टीम बन जाती है ना, आप जिन लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमारी टीमें नहीं चलती या वो काम नहीं करती, उनके लिए बेहतरीन ये तरीका वो बता रहे हैं कि उनको मशूक बनाएं। मतलब उनको इंटरेस्ट दिलवाएं अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। उनको इंटरेस्ट कब आएगा, जब उनको पता चलेगा कि आप कितना कमा सकते हैं, किस आसानी के साथ आप कमा सकते हैं। ये पीछे जो मैंने बताया हुआ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, ये चीज उनको बताएं कि ये क्यों करनी है आपने। ठीक है, जब वो आप उनको ये चीज बताएंगे वो मशूक होंगे, मतलब इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद और उनको महारतें सिखाएं, उनको अपनी वाली महारत सिखाएं, उनको वे ऑफ टॉक बेहतरीन बनाएं, उनको ट्रेनिंग्स में मौका दें, अपनी गैदरिंग कॉल रखें, खुद भी बोले, अपनी टीम को भी मौका दें बोलने का। जब वो बार बार बोलेंगे उनका वे ऑफ टॉक ठीक होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जब वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा तो आपकी टीमें क्लाइंट्स को अच्छा बेहतरीन डील करेंगी और डील करके वो अपने नीचे ज्वाइनिंग्स करवाएंगे। इसका क्या फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा और आपको भी रिसाइकलिंग का फायदा होगा। समझ आ गई। अब तीसरा, एहतमाली ग्राहकों को तलाश करें और इनके साथ मुराकबत करें। मतलब ये बोल रहा है कि अपने साथ ग्राहकों को तलाश करें। ये जो एहतमाली ग्राहक होते हैं, आप फोकस कीजिएगा। एहतमाली ग्राहक वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जिसके साथ भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कर रहे हैं, आपका जो दोस्त है वो इस्तेमाली आपका ग्राहक होगा। आपके जो सोशल मीडिया के ऊपर फ्रेंड्स हैं वो इस्तेमाली आपके ग्राहक हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं इस्तेमाली आपके ग्राहक हैं। और उसके साथ साथ जो आपके अननोन पर्सन हैं वो भी आपके इस्तेमाली ग्राहक हैं। वो बोल रहे हैं कि इस्तेमाली ग्राहकों को तलाश करें। मतलब बाहर जाएं, जाके अपने लिए ट्रैफिक जनरेट करें। मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे से चले जाते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको स्नोकर का शौक होता है, कुछ लोग हैं जिनको क्रिकेट का शौक होता है, कुछ फुटबॉल खेलने जाते हैं। और जाके ग्राउंड में आप अपने साथ एहतमाली ग्राहकों को तलाश करें। मतलब आपके जो जिसके साथ आप पहले कभी भी नहीं मिले हुए, वो आपके साथ अगर बैठा हुआ है, उसको बैठे अपने बिजनेस के बारे में बता दे। कुछ ना कुछ ऐसी गुफ्तगू स्टार्ट करें उसके साथ जो वो पर्सन सीखे, आपके काम में इंटरेस्ट ले। वो इस बारे में वो बात कर रहा है। उस तरह से लड़कियां अक्सर जाती हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स की दुकान पे गई हैं, तो कॉस्मेटिक्स वाला जो पर्सन होता है, मतलब जो दुकान के ऊपर वो सेल्समैन होता है, आप उनको ये चीज बता सकती हैं। उसके बाद आप पार्लर में जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, आप बहुत सी लड़कियां जाती हैं, आप उनको ये बता सकती हैं। आप सिलाई वाली आंटी के पास जाती हैं जो कपड़े सिलाई करती हैं, आप उनको जाके ये बता सकती हैं कि किसी को भी ऑनलाइन काम की जरूरत हो, कोई लड़कियां आपके पास आती हैं, बहुत सी माएँ आपके पास आती हैं, उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। ठीक है, आप इस तरह से अपने ग्राहक बना सकती हैं। और उसके साथ वो बोल रहे हैं और इनके साथ मुराकबत करें। मतलब इनको तश्कील दें, इनको सिखाएं, इनको समझाएं। ठीक है, इनके साथ जुड़ें। उसके बाद वो चौथी तरीका बता रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का चौथा तरीका क्या है। अपनी फरोख्त को बढ़ाने के लिए मौसर तशहीर का इस्तेमाल करें। मतलब सोशल मीडिया और मीटिंग्स। आप समझ में आई आप लोगों को? ये चीज मैं आपको डेली बोलता हूँ, ये आज मैंने गूगल से ये नोट्स लिए हैं, ये मैं गूगल से लेके आपको तफसील से बता रहा हूँ। तो यही चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो वो बोल रहा है कि अपनी फरोख्त को बढ़ाने के लिए अगर आपने टीम यहाँ पे अपनी बढ़ानी है, आपने BUSD की ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करनी है, तो सबसे ज्यादा वो बोल रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करें, अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी सोशल मीडिया के ऊपर चैटिंग ज्यादा से ज्यादा करें, और उसके बाद मीटिंग्स करें। मतलब आपके जब क्लाइंट्स बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जेहलम में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, आप लाहौर का ही कोई दूसरा पर्सन है, तो भाई उसके साथ मीटिंग एक रखें। जब उसके 2-3 पार्टनर्स बन जाएं, आप एक जगह पे बैठे, एक होटल पे बैठे, वो आपस में मिला के कुछ भी खाना वगैरह खाएं, जूस वगैरह पिएं और बैठ के मीटिंग ये किया करें। फिर ही आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। जब उसको बिजनेस की तरह चलाएंगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। वो कह रहे हैं कि अपने टीम्स के साथ मिला जुला करें,
اور اپنے سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ ورکنگ کریں. اس کے بعد پانچواں طریقہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مستقل ترقی کے لیے خود کو تجدید کریں اور نئے مہارت حاصل کریں. مطلب نئے مہارت حاصل کریں. مطلب وہ بول رہا ہے کہ مستقل ترقی اگر آپ چاہتے ہیں نا تو خود کو اس کے لیے ریڈی کریں. میں اب آپ کو اس کی تشریح کر کے صحیح طرح سے بتاتا ہوں. اس کے پیچھے کا ریزن وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ نے فورسز کو جوائن کر لیا اب کیا کس کے لیے جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ سوچیں نا, بیٹھ جائیں ایک جگہ اور یہ سوچیں کہ فورسز کو جوائن کیا. اگر آپ نے مذاق کے لیے جوائن کیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہاں پہ فورسز کو جسٹ ویسے چیک کرنے کے لیے جوائن کیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے فورسز کو جوائن کیا کہ میں نے یہاں سے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ خود کو تجدید کریں. مطلب خود کو پکا کر لیں کہ اب میں نے فورسز سے کامیاب ہو کے ہی نکلنا ہے, کیونکہ سب لوگ کامیاب ہو رہے ہیں تو بھئی میں بھی تو کامیاب ہو سکتا ہوں. میں بھی تو اسی اللہ کا بندہ ہوں, مجھے بھی تو اسی اللہ نے بنایا جس طرح سے ان بندوں کو بنایا. اللہ نے جس طرح سے ان کو ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں اسی طرح سے مجھے بھی دیے ہیں, انہی کے اسٹائل سے میں بھی چلتا ہوں. تو کیوں نہ میں بھی تجدید کروں, خود کو ریڈی کرتا ہوں. یہ خود کو ریڈی کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ وہ بول رہے ہیں نئے مہارت سیکھیں, مطلب نئی چیزیں سیکھیں, مارکیٹنگ سکلز سیکھیں. یوٹیوب کے اوپر جائیں, واٹ از مارکیٹنگ سکلز, میں کیسے اپنی چیز کو سیل کر سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں لکھ کے وہاں سے ٹریننگز لیں زیادہ سے زیادہ کہ مارکیٹنگ کرنے کے کیا اصول ہوتے ہیں, کیا طریقے ہوتے ہیں. وہ مہارتیں جب آپ میں نئی آئیں گی تو آپ کا کام اور زیادہ آسان ہوتا جائے گا اور جلدی انکم آئے گی. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا سوال کہ سر اب 3 مہینے ہو گئے جوائن کیے ہوئے, انکم نہیں آئی. میں ان سے جب سوال کرتا ہوں کہ فورس یہ جو ایکس گولڈ کی سلوٹ ہے اس کے ریسائیکل کتنے کا ہوتا ہے, وہ ان کو وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو بھئی انکم آپ کو خاک آئے جب آپ کو نالج ہی نہیں ہے پلیٹ فارم کے بارے میں. تو وہ یہی چیز بول رہا ہے کہ خود کو سب سے پہلے تو ریڈی کریں, ریڈی کرنے کے بعد خود موٹیویٹ کریں, سیلف موٹیویشن لائیں اپنے اندر. اور تیسرا وہ چیز یہی بتا رہا ہے کہ مہارتیں حاصل کریں, نئی سے نئی چیز سیکھیں. اب چھٹی چیز وہ کیا بتا رہا ہے, اپنی ٹیم کو مثبت اور تعاونی روح کے ساتھ رکھیں. مطلب اپنی ٹیم کو ایک علیحدہ سے رکھیں. یہ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں, فوکس کریں. وہ بول رہا ہے کہ اپنی ٹیم کی نا ایک رہنمائی کریں ایک اچھے طریقے کے ساتھ, اور دوسرا اس کو مثبت رکھیں, اس کو پوزیٹیو رکھیں وہاں پہ. مطلب کہ آپ اپنی ٹیم کی جس طرح سے تربیت کریں گے آپ کی ٹیم وہاں سے اسی طرح سے چلے گی. اب آپ لوگ میری ٹیم ہے نا, یہاں پہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ ٹیم حیدر میں کوئی بدتمیز انسان ہے, یا ٹیم حیدر میں کسی نے فراڈ کیا ہے کسی کا ساتھ, یا ٹیم حیدر میں کوئی بھی بندہ صحیح طرح سے بات نہیں کرتا, یا ٹیم حیدر میں کوئی بھی بندہ صحیح طرح سے چلتا نہیں ہے ہمارے ساتھ, ہمیں صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرتا. ہر بندہ آپ کی پوزیٹیوٹی بتاتا ہے مجھے کہ ٹیم حیدر دنیا کی بہترین ٹیم ہے, ٹیم حیدر اس ٹائم فورس ایج کی بہترین ٹیم ہے. ٹیم حیدر میں چلے جاؤ تو وہاں پہ ہر بندہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہر بندہ تعاون کرتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کی تربیت بہترین کی ہوئی ہے, میں نے آپ کو مثبت رکھا ہوا ہے یہاں پہ, میں نے آپ کو ہر چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ نے بھی اپنی ٹیم کو مثبت رکھنا ہے یہاں پہ, اپنی ٹیم کو اچھی چیزیں سکھانی ہے. ان کو یہ نہیں سکھانا کہ یہاں پہ اس کی ٹیم آ جائے تو اس کو گائیڈ نہیں کرنا, اس کو دفاع کرنا, بس اپنا کام کرنا. نو, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو مرضی بندہ آ جائے, بے شک وہ آپ کی ٹیم سے ہے, بے شک وہ کسی اور کی ٹیم سے ہے, اس کو گائیڈ کروائیں. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی طرف سے پوزیٹیوٹی دیں گے تو آپ کی ٹیم میں پوزیٹیوٹی ہوگی اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملنا ہے. وہ ساتواں طریقہ بتا رہے ہیں, اپنے گاہکوں کو خوش رکھیں اور ان کی توقعات کو پورا کریں. اب دیکھیں آپ کے گراہک جو ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے, اس نے جو 7ویں نمبر پہ بات کی ہے. مطلب جو بھی گاہک آ گیا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, تو اس کو خوش رکھیں. اس کو خوش رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گاہک آپ کے پاس آتا ہے, اس کو وہ آ کے کیا کہتا ہے جی کہ یہ پلیٹ فارم ریئل تو ہے نا, یہ پلیٹ فارم فراڈ تو نہیں نہ کرے گا. وہاں پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی اس نے بات کی تو کی کیوں. بھئی یہ چیز نہیں کرنی, اپنے گراہک کو خوش رکھیں. وہ آ کے بولتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم فراڈ تو نہیں ہے نا, اس کو بتائیں کہ نہیں جی بالکل بھی یہ فراڈ نہیں ہے, الحمدللہ ہم ایک اچھے اور سچے پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بھاگ تو نہیں جائے گا, اس کو بتائیں کہ بالکل نہیں, یہ بلاک چین کے اوپر ریکارڈنگ ہے, یہ کبھی نہیں بھاگ سکتے گا. یہاں پہ آپ کا گراہک آپ سے خوش ہوگا, اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کریں, اس کی باتوں کو سمجھے اور اس کی جو توقعات ہیں, مطلب وہ چاہتا ہے کہ یار میں بیوی بچوں والا انسان ہوں, میرے پاس نا ارننگ کا کوئی سورس نہیں ہے, مجھے بتائیں کہ میں کیسے کام کروں جس سے بہترین میں یہاں پہ انکم جنریٹ کر سکتا ہوں. تو اس کی توقعات کو پورا کریں, اس کو بتائیں کہ آپ اگر یہاں پہ اسی طرح کام کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں تو آپ کو اچھی انکم یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. اس کی توقعیں پوری ہوگی, یہاں پہ توقع اس کی پوری ہوگی اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور آپ کو اس کی انکم بھی ملے گی, دنیاوی اجر بھی ملے گا اور آخرت کا اجر بھی ملے گا. 8ویں چیز وہ کیا بتا رہا ہے کہ مستقل تعلیم
तालीम और तरबियत का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी महारतें बेहतरीन बना सकें। अब देखें, फोर्स एज को ज्वाइन कर लिया ना, फोर्स एज के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें, ठीक है। मतलब अपनी तालीम वगैरह भी स्टार्ट करके, तालीम आपको बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो खैर, आपने तालीम होती है ज्यादा से ज्यादा इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए, ठीक है। तो आप बेहतर इंसान ज्यादा से ज्यादा बने। तालीम सिर्फ ये नहीं है कि किताबें पढ़ ले, तालीम ये होती है कि बड़ों में बैठ के उनकी सोबत इख्तियार करें, और उनकी सोबत में जब आप जाएंगे आपको बड़ी बड़ी बातें पता चलेंगी। आपको एक्चुअली में बड़ापन क्या होता है उस चीज के बारे में पता चलेगा। बच्चों में बैठेंगे तो बचकाना बातें करेंगे, आपकी ख्वाहिशात बच्चों वाली होगी। बड़ों में बैठेंगे तो बड़ों को तालीम हासिल करेंगे और बड़ी ख्वाहिशात आपकी होंगी। और वो कहते हैं कि अपनी बेहतरीन महारतें बेहतरीन करें। जब बड़ों में बैठेंगे बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स आपको आएंगी, बड़ी बातें करने आएंगी। आपको पता चलेगा कि बड़े कैसे बच्चों को गाइड करते हैं, बड़े अपनी छोटी उम्र के लोगों को कैसे गाइड करते हैं। तो जब आप उनकी महारतें लेंगे तो आप अच्छे तरीके से क्लाइंट को डील कर सकेंगे। आपको अगले बंदे को पढ़ना आ जाएगा, अगले पर्सन के मुंह को पढ़ना आ जाएगा, उसके दिल को पढ़ना आ जाएगा। तो लीडर्स, ये आज की हमारी ट्रेनिंग्स थी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। आपने एक अच्छे तरीके से इनको सीखा होगा और समझा होगा। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप काम करें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इन्हीं के ऊपर आप अमल करके चलें। जज़ाकल्लाह लीडर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हुए हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह इसी तरह से न्यू ट्रेनिंग्स आपके लिए लेके आएंगे। तो चलें जी, इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बहुत बेहतरीन लीडर जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए एक बेहतरीन टीम बना चुके हैं और बड़े अच्छे टारगेट के ऊपर चलते हैं। तो वो लीडर हैं हमारे यहाँ पे सर शामी साहब मौजूद हैं। सर शामी साहब अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना हैंड रेस कीजिएगा यहाँ पे जी। सर शामी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर शामी साहब, मैंने आपको यहाँ पे होस्ट की कमांड भेजी है। सर आप अपनी ट्रेनिंग का आगाज करें और टीम्स को बताएं कि जो चीजें मैंने अभी बताई इनके ऊपर अमल करके आपको कैसे कैसे रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं। जी सर शामी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये जो सर ने आज आप लोगों को चीज़ें बताई हैं ना मार्केटिंग की, ये बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल अल्फाज में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यही मैं भी आपकी तरह कुछ डेज पहले इसी ट्रेनिंग सेशन में ये चीज़ें सीख रहा था और यही चीज़ों को ना मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करते 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 महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने गुजरे और बताता चलूँ 4 मंथ के अंदर अंदर मैं 1.5 लाख की अर्निंग करके बैठा हूँ। और माशाल्लाह आप देख रहे होंगे टीम शामी आपको नजर आ रही है, सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपलाइन की वजह से और मेरे सीखने की वजह से और तीसरा स्टेप मेरी उस पर मेहनत करने की वजह से सब कुछ हुआ है। तो ये इसी फॉलो को स्टेप किया करें, इंशाल्लाह ताला आपकी भी अर्निंग्स होगी। स्किप ना किया करें और ना लोगों की बातों पे नहीं आपने आना, ठीक है। तो बस लगे रहें इंशाल्लाह ताला आपको इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा और अच्छी अर्निंग्स होगी, ठीक है। सर अभी ट्रेनिंग टाइमिंग शॉर्ट है, नहीं तो मैं इनको प्रैक्टिकली मार्केटिंग का तरीका बताता।